تو دینیات ثانی کے ایک طالب علم محمد طارق بن محمد اسلم آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، مہمانان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو، خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث سے محرم ہو یا نہ ہو۔ رشتہ دار اگر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، رشتہ دار اگر بیمار حال ہیں ان کی عیادت کرنا، اگر یہ رشتہ دار نیکی کی راہ چھوڑ کر شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی پر چلانے کی کوشش کریں۔ نافرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ اصل صلہ رحمی یہ ہے، اگر یہ رشتہ دار نیکی کی راہ چھوڑ کر جہنم کی آگ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح ہم کسی رشتہ دار کو دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار فرشتہ ہوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں سا برتاؤ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کے منہ میں گرم راکھ کو ڈالتے ہیں، اور آپ جب تک اسی طرح کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ پناہی کرنے والا ایک فرشتہ رہے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کی جائے، اصل صلہ رحمی تو وہ ہے جو رشتہ ٹوٹ گیا ہو اسے جوڑ دے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل صلہ رحمی تو وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل والے اعمال کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ صل من قطعک واعط من حرمک واعرض عن من ظلمک۔ اے عقبہ، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، اور اس کو دو جو آپ کو محروم کرے، اور اس کو معاف کر دو جو آپ پر ظلم کرے۔ محترم حاضرین، اسلام میں صلہ رحمی سے متعلق یہاں تک توجہ دلائی، اگر کسی کی ماں مشرکہ ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دیا گیا ہے، جس طرح اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کی تھی۔ وہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قدمت امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش ومدتهم اذا عاهدوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابیها فاستفتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی قدمت وہی راغبۃ قال نعم صلی امکی۔ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میری ماں عہد قریش صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھیں، جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ محترم حاضرین،
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں، ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم کا تعلق رحمان سے ہے، اور صلہ رحمی کہتی ہے جو مجھ سے جڑے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑ دے گا، اور جو مجھ سے کٹے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کاٹ دے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔